السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری روزمرہ پریکٹس میں یہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس کمپلین کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت کمزور ہوں، یا میرا بچہ بہت کمزور ہے، بچی بہت کمزور ہے، یعنی کہ ایمیسیٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا ویٹ اپنی عمر کے لحاظ سے کم ہوتا ہے، نشو و نما کم ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ اس کمزوری کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں وہ شخص یا وہ مریض ذرا وزن میں کم نظر آتا ہے۔ اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایمیسیشن کہتے ہیں، یعنی کہ لاس آف ویٹ، اور عام طور پر اس جسمانی کمزوری یا جسمانی وزن میں کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بچے کو یا کسی کو میراسمس نہ ہو، کواشرکور نہ ہو، وٹامن اے کی کمی نہ ہو، ڈی کی کمی نہ ہو، کیلشیم کی کمی نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی اور وٹامنز کی کمی نہ ہو، غذائی قلت نہ ہو، تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں میں خون کی کمی بھی نہیں ہوتی، ایچ بی بھی ٹھیک ہوتا ہے، آر بی سی کاؤنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، آج اس متعلق ہم بات کریں گے۔ عام طور پر یہ جو کمزوری ہے، عام جسمانی کمزوری اس کو کہا جاتا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ معدے اور آنتوں کی میل ابزارپشن ہوتی ہے، یعنی کہ مریض جو کچھ کھائے پیے تو معدہ اور آنتیں اس کو صحیح طور پر ڈائجسٹ نہیں کر پاتی، اور ڈائجسٹ کر لیں تو ایبزارب نہیں کر پاتی، یعنی جسم کا حصہ نہیں بنا پاتی، جس کی وجہ سے اسکن کے نیچے موجود فیٹس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ایسا مریض دیکھنے میں کمزور نظر آتا ہے یا اس کا وزن کم نظر آتا ہے۔ کئی مریضوں میں اسی طرح اس کا پیدائشی اسٹریچر ایسا ہوتا ہے، اس کی یعنی کہ بناوٹ ہی جسم کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فیٹس کی کمی ہوتی ہے، پروٹین کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں جسم میں گوشت کی کمی سی نظر آتی ہے۔ اسی طرح کئی مریضوں میں زیادہ میٹھا کھا لینے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر عام بھوک مر جاتی ہے اور وہ بیلنس ڈائٹ نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے اس کا بھوک تو نہیں لگتی لیکن پیٹ نہیں بھرتا، جسم کو جسمانی ضروریات کے مطابق غذا نہیں ملتی اور جسم سکڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ چوزی ہوتے ہیں ڈائٹ میں، مطلب کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کھا لینے سے تو کمی اور ضروریات پوری ہو جاتی ہے باڈی کی، لیکن اکثر چیزیں جو وہ نہیں کھاتے تو اس سے بھی جسم کمزور رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ عام لوگوں میں خون کی کمی یعنی انیمیا کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا رنگ پیلا ہو اور جسم میں جو ہے وہ وزن کی کمی ہو۔ اس کے علاوہ پھر نوجوانوں میں، خصوصاً نوجوان لڑکوں میں ایک خاص قسم کی بیماری ہو سکتی ہے جس کو ہم جریان کہتے ہیں، اسپرمیٹوریا، یعنی کہ ہر وقت پیشاب کے راستے منی کے قطروں کا اخراج ہوتے رہنا۔ اس سے پھر جو نوجوان بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کافی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی طرح نوجوان لڑکیوں میں، فیمیلز میں لیکوریا کی بیماری، جسے ہم سیلان الرحم بھی کہتے ہیں، تو ویجائنا کے ذریعے ایک ایسا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے واٹری قسم کا، جس سے کہ فیمیل کی کمر میں بھی درد رہتا ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا وزن دن بدن گرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ عام وجوہات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام جسمانی کمزوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جو مجھے یاد آئی وہ یہ
کہ اکثر اوقات سونے اور جاگنے کے جو اوقات ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. رات دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، اس سے بھی جسم کا میٹابولک پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کھانے پینے کی عادات متاثر ہوتی ہیں، اور اس سے پھر مریض میں لمبے عرصے تک اگر یہ پریکٹس جاری رہے تو مریض میں پھر خون کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے اور وزن کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے. اب جہاں تک عام جسمانی کمزوری کی علامات کا تعلق ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کمپلین جو ہوتی ہے مریض کو یا مریض کے جو ساتھ اہل خانہ آئے ہوتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ بچی یا یہ لڑکا لڑکی مریضہ سست ہو گیا ہے، ایکٹیو نہیں ہے، ہر وقت دل چاہتا ہے کہ آرام کرتا رہے، بستر پر لیٹا رہے، نیند زیادہ تر آتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، تساہل کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور مریض اپنے کاموں سے غافل رہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ عام جسمانی دردیں، خصوصاً سر درد، گردن میں درد ہونا، بیک ایک، مائلجیا یعنی پٹھوں میں درد وغیرہ ہونا، یہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو وہ پھر اور بھوک کا نہ لگنا اور غذائی عادات کا صحیح نہ رہنا، تو یہ ان کمپلینس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتا ہے یا لایا جاتا ہے. تو پھر جب ہم اس کا عام طور پر جسٹ رول آؤٹ کچھ اس کے وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کرتے ہیں، کیلشیم کے ٹیسٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کیا وجہ ہے. بعض اوقات اسٹول روٹین ایگزامینیشن بھی کیا جاتا ہے، یورین روٹین ایگزامینیشن اور بلڈ فار گلوکوز یعنی شوگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے بھی پھر پتہ لگتا ہے کہ مریض میں کیا مین وجہ ہے. لیکن کئی مرتبہ ان ساری چیزوں میں سوائے خون کی کمی کے یا شوگر کی کمی کے لو لیول کے کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آتی. تو پھر ہم ایسے مریض کا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک عام جسمانی کمزوری ہے. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے علاج کی ضرورت نہیں. ہومیوپیتھی میں ایک شورۂ آفاق دوا ہے الفیلفا ٹانک. یہ ٹانک دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر مریض کو جو ہے وہ یہ الفیلفا ٹانک یوز کرنے سے مریض کی غذائی عادات ٹھیک ہو جاتی ہیں، جسم میں کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس دوا کے استعمال سے سوہل خون پیدا ہو جاتا ہے. اس دوا کے استعمال سے مریض کا ایچ بی وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بھوک لگنے کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے، اور جسمانی وزن دن بدن اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر اس کے باوجود بھی کوئی کمپلین ہو، آپ کا کویسچن ہو، کوئری ہو، تو ہمارے اس دیے ہوئے فون نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے کلینک میں خاص قسم کی ٹیبلٹ بھی بناتے ہیں جسے گولڈن ٹیبلٹ کہا جاتا ہے. یہ گولڈن ٹیبلٹ ایک صبح ایک شام نہار منہ استعمال کی جاتی ہے. اس سے بھی بھوک بڑھتی ہے اور جسمانی وزن بڑھتا ہے. بہرحال آپ جہاں پر بھی ہوں یہ الفیلفا ٹانک کا استعمال بھی آپ کو نافع ہو سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کریں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے پازیٹیو کمنٹس دیں تاکہ ہم آئندہ بھی مزید کسی ایسے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں. امید ہے اب آپ اجازت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.